بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ آصف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو عمران خان کی کیا شکایتیں لگائیں، بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے الیکشن میں گارنٹی مانگ لی، کون سے الیکشن کی کیا گارنٹی مانگی، کس حوالے سے، اور مولانا فضل الرحمان نے الیکشن ہارنے کے بعد آرمی چیف سے کب، کیوں اور کیسے ملاقات کی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اسلام آباد میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے مطالبات کی سیاہی ابھی خشک ہی نہیں ہو پائی تھی، اور خاص طور پہ اس میں وہ مطالبہ جس میں جو ہے وہ فوج کو سیاست سے دور رہنے اور دور رکھنے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اچانک یہ پتہ چلا، اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ خبریں گونج اٹھیں، شیخ رشید صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اس اے پی سی سے صرف چند روز قبل، یعنی تقریباً 72 سے 96 گھنٹے قبل جو ہے وہ اپوزیشن کے اہم ترین رہنماؤں نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں کی۔ یہ ملاقاتیں کن موضوعات کے اوپر تھیں، کیا کس چیز کے اوپر یہ ملاقاتیں تھیں، کیسے یہ معاملہ بھی سیاسی بن گیا، اس حوالے سے ابھی بات چل رہی تھی، بات جاری تھی کہ یہ جو معاملہ تھا گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کے حوالے سے، جو وہاں پہ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس حوالے سے، اور کچھ آئینی معاملات کے حوالے سے، کہ علی امین گنڈا پور جو کہ وفاقی وزیر ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے، وہ آج میدان میں آئے اور انہوں نے مزید کچھ تہلکہ خیز اور سنسنی خیز جو انکشافات ہیں وہ انہوں نے کر دیے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس ملاقات میں 22 کے قریب لوگ جو تھے وہ موجود تھے، پارلیمانی رہنما اور سیاسی جماعتوں کے سربراہ، جن میں شہباز شریف مسلم لیگ نواز، سراج الحق جماعت اسلامی، خواجہ آصف مسلم لیگ نواز، احسن اقبال مسلم لیگ نواز، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی، مولانا اسد محمود جمعیت علماء اسلام، شیخ رشید عوامی مسلم لیگ، طارق بشیر چیمہ پاکستان مسلم لیگ کاف، امیر حیدر ہوتی اے این پی، فروغ نسیم بطور وفاقی وزیر قانون، شاہ محمود قریشی وفاقی وزیر خارجہ، شہر رحمان پیپلز پارٹی، صادق سنجرانی بطور چیئرمین سینٹ، اسد کیسر سپیکر قومی اسمبلی، شاہزین بگٹی خالد مگسی بلوچستان سے، علی امین گنڈا پور وفاقی وزیر برائے امور گلگت بلتستان، شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نواز، راجہ فاروق حیدر وزیر اعظم آزاد کشمیر، جن کی موجودگی انتہائی لازمی تھی اس حوالے سے کیونکہ گلگت بلتستان کا معاملہ تھا، اور غوث بخش مہر، سینیٹر کاکڑ صاحب، اور ایم کیو ایم کی نمائندگی خالد مقبول صدیقی صاحب نے کی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے مطابق جب یہ میٹنگ کا آغاز ہوا تو آرمی چیف نے سب سے پہلے یہ کہا کہ دیکھیے، آپ کیونکہ سیاسی جماعتیں، لوگ آپس میں آپ مل بیٹھتے نہیں ہیں، آپ کی کوارڈینیشن نہیں ہے، اس لیے مجبوراً جو ہے وہ ہمیں آپ کو بلانا پڑتا ہے۔ ہم زیادہ ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے کیونکہ یہ معاملہ بہرحال کیونکہ سیاسی کی بجائے جو ہے وہ کسی حد تک سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ گلگت بلتستان میں سازشیں کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ مصروف ہے، وہاں پہ آئندہ انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو کچھ چیزیں جو آئینی ترامیم ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے۔ اور جب الیکشن کا ذکر آیا تو فوراً ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بول پڑے، انہوں نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان میں ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ چاہیے، وہاں پہ صاف شفاف انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، جس پر وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور نے کہا جی دیکھیے، یہ ایک روایت رہی ہے کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ جیسے 2008 میں آپ کی حکومت تھی مرکز میں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، 2013 میں مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، ابھی بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ پھر اگر پی ٹی آئی وہاں پہ حکومت بناتی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھائیں، کیونکہ ماضی میں اسی طرح ہوتا رہا ہے، اور لوگ وہاں پہ عام طور پہ کہ انہوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں، باقی دیگر معاملات چلانے ہوتے ہیں، وہاں پہ جتنے سیاسی لوگ ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ عام طور پہ جس پارٹی کی سینٹر میں حکومت ہو اسی کی حکومت ہی جو ہے وہ عام طور پہ وہاں بنتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو تمام تر یقین دہانی کراتا ہوں، ہم وہاں پہ کیمرے لگائیں گے، صاف شفاف الیکشن کرانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان کے انتخابات کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں، جس پر بلاول بھٹو زرداری نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید کی طرف یہ اشارہ کر کے کہا کہ ہمیں تو فیض حمید صاحب کی گارنٹی چاہیے، جس پر فیض حمید صاحب نے انہیں جواب دیا کہ دیکھیے، ہمارا کام جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے کوئی آپ کو ایسی گارنٹی دینا نہیں، نہ ہی ہم نے وہاں پہ کسی قسم کے کوئی الیکشن کے اندر مداخلت کرنی ہے، نہ ہی ہمارا کوئی سیاسی کردار ہے۔ آرمی چیف صاحب نے بھی آپ کو اس بات کا جو ہے وہ بتایا کہ ماضی میں اس حوالے سے جو بھی باتیں تھیں، جو کچھ بھی تھا، اگر آپ اس حوالے سے سیکھ چکے ہیں تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ آرمی بھی جو ہے وہ ماضی سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہم کسی قسم کے معاملات میں نہیں جو ہے وہ پڑھنا چاہتے۔
صرف سیکیورٹی معاملات ہیں اور جو دیگر ایشوز ہیں یہاں پہ الیکشن کے اوپر بھی ہم سیکیورٹی دیتے رہے، اور آگے بھی اگر گلگت بلتستان میں بھی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں انہی کے اوپر آپ کو بلایا، ہم وہاں پہ سیکیورٹی دیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سیکیورٹی بھی نہ دیں، اگر آپ خود سیکیورٹی کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم، اگر سول ادارے وہاں پہ سیکیورٹی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہمیں منظور ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں، ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ خوشی ہوگی۔ اب اس موقع کے اوپر دو باتیں ہوئیں، ایک تو یہ جب خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے جی، آپ نے ہم سے یہ کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں مل بیٹھتی، ہم کیسے مل بیٹھیں، ہمیں کسی بات کے اوپر جو ہے وہ مل بیٹھنے کا جو ہے وہ موقع اس لیے نہیں ملتا کہ آج ہی آپ عمران خان صاحب کی زبان دیکھ لیجئے اسمبلی میں، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے بقول ایک طرح کی شکایت لگائی کہ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو زبان استعمال کی اسمبلی کے اندر، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ اتنے امیر کیسے ہو گئے، وہ گوالمنڈی کے رہنے والے تھے، جبکہ جو ہے وہ اسحاق ڈار کے والد کے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے وہ کوئی دکان تھی، وہ اتنے امیر کیسے ہو گئے۔ تو اس قسم کی زبان کے بعد کیسے مل کے بیٹھا جا سکتا ہے، جس پر آرمی چیف نے بڑے دھیمے لہجے میں انہیں کہا کہ دیکھیے یہ آپ لوگوں کے آپس کے معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم وزیر اعظم کو اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات آپ سے ضرور کر سکتے ہیں، آپ سامنے موجود ہیں کہ آپ بھی تو ماضی میں ایک دوسرے کو کافی کچھ کہتے رہے۔ انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی آپ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، پیٹ پھاڑیں گے، ایک دوسرے کے متعلق پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور اسی طرح عمران خان صاحب کے متعلق بھی، اور وہ بھی آپ کو کہتے رہے۔ تو یہ جو سارا کلچر ہے یہ آپ ہی کا بنایا ہوا ہے، اور ہم تو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم پی ایم کو منع نہیں کر سکتے۔ جس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے میں نے اس حوالے سے اپنے جو بیانات دیے تھے زرداری صاحب کے حوالے سے، میں ان کے اوپر معافی مانگ چکا ہوں، اور جو ہے وہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور جس پر آرمی چیف نے پھر جو ہے وہ مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جیسے ابھی دیکھیے ایک واقعہ ہوا جس کے اوپر سی سی او پی او لاہور نے ایک جو ہے وہ بیان دیا، اور اس کے اوپر انہوں نے بھی معافی مانگ لی، تو اس کے باوجود آپ نے اسمبلی میں دیکھیے ان کے متعلق جو ہے وہ کیا کچھ کہا، تو ان کی بھی پھر معافی قبول کر لیجئے۔ خیر معاملات جو ہیں وہ جب سیاست کی طرف بڑھتے گئے تو پھر جو ہے وہ کچھ ذکر جو ہے وہ 2018 کے انتخابات کا بھی آیا، اور یہ کہا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جی کہ یہ انتخابات کے اندر جو ہے وہ دھاندلی کے حوالے سے الزامات ہیں اور لوگوں کے اعتراض ہیں، جس پر آرمی چیف نے کہا کہ دیکھیے میں نے تو جو بھی انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس پڑھی ہیں، یا جو میں نے جو کچھ بھی آبزرو کیا ہے، ان تمام سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ماضی میں بھی تمام انتخابات کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کے الزامات لگے، لیکن یہ انتخابات ان کی نسبت زیادہ شفاف تھے 2002، 2008 اور 2013 کی نسبت۔ اور ہاں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں تو یہی کہوں گا، جیسا نظر بھی آتا ہے لوگوں نے شور بھی کیا سندھ کے اندر، اور وہاں پہ لوگوں نے آپ کے اوپر اعتراضات بھی اٹھائے، تو شاید اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہو تو شاید سندھ میں زیادہ ہوئی ہو بات جو ہے وہ باقی پورے ملک کی نسبت، اور وہاں پہ تو دیکھیے آپ کی حکومت آئی۔ تو ساتھ ہی آرمی چیف نے جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ الیکشن کی رات جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے مجھے فون کیا، اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ دھاندلی ہو رہی ہے، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیے جی فوج کی جس حد تک جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہی ہے، اور ہم اس تمام بات کو انشور کریں گے کہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی جو ہے وہ نہ ہو، جس حد تک جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی تمام تر ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے بالکل خواجہ آصف صاحب آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ الیکشن جیتے ہیں، اور اسی طرح کے اور بھی بے شمار جو ہیں وہ مثالیں ہیں۔ تو ہمارا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا، اور نہ ہی ہم نے کسی قسم کی کوئی دھاندلی کروائی، اور نہ ہی ہمارے خیال کے مطابق کسی قسم کی کوئی ایسی دھاندلی ہوئی۔ پھر جب یہ بات اس حوالے سے انہوں نے کی کہ سیاستدان دیکھیے آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ اکثر بات کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس نہیں جاتے، آپ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف معاملات لے کر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جاتے ہیں، ہم آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب اس طرح کے معاملات کے اوپر آپ مل بیٹھتے نہیں ہیں تو پھر ان معاملات پہ آپ کو بلانا پڑتا ہے، اور ویسے بھی آپ کے ہی معاملات جو ہیں وہ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے مولانا اسد محمود کی موجودگی کا مولانا اسد محمود کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا، کیونکہ مولانا اسد محمود صاحب نے بھی اس حوالے سے کوئی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا جیسے دیکھیے اسد محمود صاحب کے والد مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ الیکشن سے بعد جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے اعتراضات اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی۔ تو انہیں بھی میں نے یہ کہا کہ ہمارا جو ہے وہ اس حوالے سے نہ ہی کوئی فورم ہے، اور نہ ہی ہم اس حوالے سے کوئی بات کر سکتے ہیں، یہ سیاسی معاملات ہیں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ باقی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، الیکشن ٹریبیونل ہے، اس کے جو ہے وہ آپ دروازے کھٹکھٹائیں، ہم اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مولانا اسد محمود صاحب نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے وہ انہوں نے آپ سے یہ اس لیے بات کی کیونکہ انہیں اس حوالے سے یہ تھا کیونکہ آپ جو ہے وہ الیکشن کے اندر ایک سٹیک ہولڈر تھے، تو کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، جس پر آرمی چیف نے پھر انہیں یہ کہا کہ دیکھیے
آپ مولانا فضل الرحمان سے ضرور پوچھیں، اور میں بھی ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسی دھاندلی زدہ اسمبلیوں سے جو ہے وہ ملک پاکستان کے صدر بننے چلے تھے، اور وہ انہی سے جو ہے وہ ووٹ حاصل کر رہے تھے. تو جس کے اوپر مولانا اسد محمود نے یہ کہا جی وہ تو اپوزیشن جماعتوں نے مل کے انہیں سب جو ہے وہ سامنے کر دیا تو وہ کھڑے ہو گئے. تو آرمی چیف نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ پھر صدر بن جاتے تو کیا جو ہے وہ پھر ایوان صدر نہ جاتے؟ آرمی چیف نے بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ یہ بھی کہا، تمام لوگ جو وہاں پہ موجود تھے جو انہوں نے سارے معاملے کو سیاسی بنا دیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ دھاندلی کے الزامات سے جان ہی چھڑائیں، آپ کیوں جو ہے وہ ان معاملات کو بہتر نہیں کرتے؟ آپ یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ انتخابی اصلاحات کرائیں، آپ الیکشن ریفارمز کرائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہم بالکل قطعاً کسی قسم کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل آپ جو ہیں وہ جب فوج کو دعوت دی جاتی ہے، جب سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر فوج رہے گی یا باہر رہے گی، تو ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. اس دفعہ بھی کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر فوج رہے گی، تو یہ بھی پھر ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تمام تر جو پولنگ ہے اس کا بھی جائزہ لیں. ہم نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی دھاندلی نہ ہونے پائے. ہم نے کسی قسم کی دھاندلی نہیں کی، بلکہ کیونکہ ہم اندر موجود تھے تو ہماری کوشش یہ تھی، جب ہم باہر موجود ہوتے تھے تو سیکیورٹی معاملات دیکھتے تھے، جیسا کہ 2013 میں تھے ہم نے سیکیورٹی معاملات دیکھے باہر اگر کہ، اور لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا جب بے شمار اس قسم کے کام ہو رہے تھے. دھاندلی کے حوالے سے ویڈیوز بھی لوگوں نے شیئر کی، اور وہاں پہ لوگوں نے رینجرز کو اور آرمی کو یہ کہا بھی 2013 کے الیکشن میں کہ آپ کیوں مداخلت نہیں کر رہے، لیکن ہم اس وقت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہماری ڈیوٹی باہر تھی. اس دفعہ کیونکہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہماری ڈیوٹی تھی تو ہم نے صرف اس بات کو انشور کیا کہ کسی قسم کی جو دھاندلی ہے نہ ہونے پائے. ہاں اس کے باوجود اگر کوئی الیکشن کے سسٹم کے اوپر کوئی اگر آپ کا اعتراض ہے تو یہ آپ کا سیاسی معاملہ ہے، فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جو ہے وہ الیکشن ریفارمز کروائیں، اور اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، الیکشن کمیشن ہے، پارلیمنٹ ہے، باقی ہیں. ہمیں کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں بالکل کوئی شوق نہیں ہے. اور میں اس بات کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ ماضی کی غلطیوں سے جو ہے وہ ہم نے بھی سیکھا ہے، اور ہم کسی قسم کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. تو یا ناظرین یہ وہ 2-3 اہم ترین چیزیں تھیں کہ کس طرح خواجہ آصف صاحب نے، جو کہ جن کی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فوج کو سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے اور وہ نہیں کرنے دیں گے اور نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے نہ صرف آرمی چیف کو الیکشن کی رات ٹیلی فون کیا، بلکہ اے پی سی سے چند روز قبل جو ہے وہ وزیر اعظم کی شکایتیں بھی لگائیں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق بھی انکشاف ہوا، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آرمی چیف سے جا کے ملے الیکشن کے بعد. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو ہے وہ گارنٹی جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن کی وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے مانگی. تو یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اپوزیشن کی جو تمام تر جماعتیں ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو اے پی سی کا اعلامیہ تھا، وہ تمام اور تمام تر اس کے جو نکات تھے وہ غیر حقیقی تھے، اور اپوزیشن کی جماعتیں کسی طور جو ہے وہ ملک میں الیکشن ریفارمز کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہیں. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کی میں پیش کی جانے والی تفصیلات. اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر دوبارہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.